پاکستان شراکت دار ملکوں کے ساتھ مل کر محفوظ اور خوشحال علاقائی ماحول کی تشکیل کے لیے پرعزم ہے۔ آج سرحدوں سے ماورائے پیچیدہ ہائبرڈ چیلنجز اور خطرات درپیش ہیں۔ افواج کے درمیان گہرے تعاون، اسٹریٹجک مکالمے اور باہمی اعتماد کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خطے میں قیام امن اور تعمیری روابط کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ اسلام آباد میں علاقائی چیف آف ڈیفنس اسٹاف کانفرنس کا انعقاد۔ امریکہ، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان کی سینئر فوجی قیادت کی شرکت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دفاعی وفود کا خیر مقدم کیا۔ اعلیٰ سطح کے مکالمے میں علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وسطی اور جنوبی ایشیا میں بدلتے اسٹریٹجک ماحول پر بھی گفتگو۔ مشترکہ تربیتی اقدامات اور انسداد دہشت گردی عدالت، تعاون کے امور پر غور۔ ہنگامی حالات میں ہم آہنگ انسانی امدادی رد عمل کی ضرورت پر بات چیت۔ شریک وفود کا اجتماعی طور پر امن، باہمی احترام، قومی خود مختاری کے تحفظ کے عزم کا اعادہ۔ مشترکہ سیکیورٹی خطرات، دہشت گردی، سائبر عدم تحفظ، انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کا عزم۔ شرکاء نے دفاعی سفارتکاری کو فروغ دینے میں پاکستان کی قیادت کو سراہا۔ کانفرنس کے شرکاء کی پاکستان کی مہمان نوازی کی بھی تعریف۔ کانفرنس کا عنوان روابط کی مضبوطی، امن کا تحفظ تھا۔ کانفرنس کا مقصد سیکیورٹی تعاون کو مضبوط بنانا اور تربیتی اقدامات کو فروغ دینا تھا۔ پاکستان مشترکہ سلامتی مفادات اور علاقائی یکجہتی پر تعاون کا خواہاں ہے۔ پاکستان خطے کے استحکام اور باہمی تعاون کے لیے بھی پرعزم ہے۔ ISPR امریکی سینٹکام کمانڈر جنرل مائیکل ای کوریلا کو نشان امتیاز ملٹری عطا کیا گیا۔ ایوان صدر میں منعقدہ تقریب میں صدر آصف علی زرداری نے جنرل کوریلا کو ایوارڈ سے نوازا۔ حکومت پاکستان نے اعزاز جنرل کوریلا کی مثالی خدمات اور دونوں ملکوں کے درمیان فوجی تعاون میں اہم کردار پر دیا۔ ISPR نواز شریف کی صدارت میں مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت کا اہم اجلاس آج مری میں ہوگا۔ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر مشاورت کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف مری ڈونگا گلی پہنچ گئے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ وزیر اعظم براستہ ایکسپریس وے اسلام آباد سے مری پہنچے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی چھانگلہ گلی میں قیام پذیر۔ عافیہ صدیقی کے اس بارے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر لیا جا رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے وضاحت کر دی، عافیہ صدیقی کی رہائی بارے حکومت کا موقف دو ٹوک واضح ہے۔ ہم نے ہمیشہ عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے سفارتی معاونت فراہم کی۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے عدالتی معاونت بھی فراہم کی۔ عافیہ صدیقی معاملے پر معاونت آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی تک ہماری معاونت جاری رہے گی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایکس پر پیغام۔ حماس نے ٹرمپ کے غزہ مذاکرات ناکامی سے متعلق بیان کو مسترد کر دیا۔ ٹرمپ کا بیان حیران کن ہے۔ ہم نے مذاکرات میں لچک دکھائی۔ فریقین میں کئی نکات پر پیش رفت ہو چکی تھی۔ اسرائیل اور امریکہ کا مذاکرات چھوڑ کر چلے جانا حیرت انگیز ہے۔ حماس رہنما طاہر النونو کا بیان۔ مذاکرات میں اصل رکاوٹ نیتن یاہو حکومت ہے۔ امریکہ اسرائیل کے جھوٹ کو نظر انداز کر رہا ہے۔ امریکہ ثالث کے طور پر جانبداری چھوڑے اور منصفانہ کردار ادا کرے۔ حماس سیاسی بیورو عزت الرشق کا موقف۔ ٹرمپ کے مخصوص ایلچی نے حماس پر مذاکرات میں غیر سنجیدگی کا الزام لگایا تھا۔ اسرائیل نے مجبور اور بھوک کا شکار فلسطینیوں کے لیے امداد لے جانے والے ایک اور جہاز کو سمندر میں روک دیا۔ فریڈم فلوٹیلا کولیکشن کے امدادی جہاز کو اسرائیلی فوج نے 3 اسرائیلی بحری جہازوں اور ڈرونز نے گھیر لیا۔ ہنڈالا نامی امدادی جہاز اٹلی سے بچوں کے لیے خوراک، دوائیں لے کر روانہ ہوا تھا۔ جہاز پر سوار 21 رکنی عملے میں ڈاکٹرز، امدادی رضاکار اور ارکان پارلیمنٹ سوار ہیں۔ فرانس سے منتخب یورپین پارلیمنٹ کے رکن امدادی جہاز پر سوار ہیں۔ غزہ میں فاقہ کشی پر مجبور فلسطینیوں تک امداد پہنچا کر رہیں گے فریڈم۔ UAE کا غزہ کے لیے امدادی سامان کی فضائی ترسیل کے فوری آغاز کا اعلان۔
غزہ میں انسانی بحران انتہائی سنگین اور غیر معمولی سطح پر پہنچ چکا ہے۔ غزہ میں فوری فضائی امداد کی ترسیل شروع کر رہے ہیں۔ فضائی یا بحری راستے سے امداد کی رسائی ممکن بنائیں گے۔ غزہ کے مصائب کم اور مدد کے لیے ہماری وابستگی پختہ اور غیر متزلزل ہے۔ اماراتی وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان کا بیان۔ غزہ میں انسانی تباہی اب ختم ہونی چاہیے۔ غزہ کی قحط زدہ تصاویر دل دہلا دینے والی ہے۔ فلسطینی بچوں کو امداد سے محروم کرنا ناقابل جواز ہے۔ برطانیہ نے امدادی کوششیں تیز کرتی ہیں۔ برطانوی حکام اردن کے ساتھ امداد پہنچانے کے لیے رابطے میں ہے۔ برطانوی امداد غزہ نہیں پہنچ پا رہی، اب فضائی راستہ استعمال ہوگا۔ غزہ میں جاری قحط انسانی بحران سے اسے بھی ختم کرنا ہوگا۔ غزہ کے بیمار بچوں کو برطانیہ لا کر علاج کرایا جائے گا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا بیان۔ غزہ میں بو کو بطور ہتھیار استعمال کرنے پر دنیا بھر میں احتجاج۔ تل ابیب میں اسرائیلی شہریوں کا غزہ میں جنگ بندی کے لیے احتجاج۔ مظاہرین کا امریکی سفارت خانے کی جانب مارچ۔ نیتن یاہو کے خلاف شدید نعرے بازی۔ اسرائیلی وزیر اعظم غزہ جنگ کا خاتمہ کریں، یرغمالیوں کی رہائی کے لیے جزوی معاہدہ نہ کیا جائے۔ یرغمالیوں کی واپسی جنگ بندی معاہدے سے ہی ممکن ہے۔ اسرائیلی مظاہرین لندن اور یمن میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے۔ پنجاب میں بارشوں کا ایک اور طاقتور سپیل تیار۔ 28 سے 31 جولائی کے دوران بیشتر اضلاع میں بارشوں کی پیشگوئی۔ مری اور گلیات میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ، دریاؤں ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، گجرانوالہ میں اربن فلڈنگ کا امکان۔ پی ڈی ایم اے کا الرٹ جاری۔ ایک روز میں بارشوں کے دوران مزید 6 افراد دم توڑ گئے، 22 زخمی ہوئے۔ این ڈی ایم اے کی بارشوں سیلاب سے نقصانات پر رپورٹ جاری۔ ملک بھر میں بارشوں سے 271 افراد جاں بحق، 655 زخمی ہو چکے ہیں۔ مرنے والوں میں 132 بچے، 93 مرد اور 46 خواتین شامل۔ مجموعی طور پر 1191 گھروں کو نقصان پہنچا۔ متعدد شاہراہیں اور 12 پل بھی تباہ۔ تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہونے سے دریائے سندھ میں طغیانی۔ اٹک 4 ملی میں واقع 2 منزلہ پولیس چوکی۔ دریا برد، دریائے چناب میں جھنگ کے مقام پر پانی کی سطح بلند۔ قریبی دیہات زیرآب۔ 28 سے 31 جولائی تک دریائے چناب و جہلم میں پانی کے غیر معمولی اضافے کا خدشہ۔ پی ڈی ایم اے کا متعدد شہروں کو الرٹ جاری۔ خیبر پختونخوا کے سیاحتی علاقوں میں 29 جولائی تک فلیش فلڈز کا خطرہ۔ سیاحوں کے لیے ایڈوائزری جاری۔ فیری میڈوز روڈ سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے متعدد مقامات سے بند۔ فیری میڈوز میں پھنسے زیادہ تر سیاحوں کو ریسکیو کیا جا چکا۔ شاہراہ بابوسر پر 8 مقامات سے سیلابی ملبہ ہٹا کر کومل کے مقام تک بحال۔ آئندہ 3 روز تک شاہراہ بابوسر کو مکمل بحال کر دیں گے۔ ترجمان گلگت حکومت۔ سیف الملوک جھیل روڈ پر کلاؤڈ برڈ سے تودا گر گیا۔ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے علاقے میں پھنسے سیاحوں کو نکال لیا۔ محفوظ مقام پر منتقل تودا گرنے سے 500 سے زائد سیاح اور 117 جیپ پھنس گئی تھی۔ گلگت بلتستان میں سیلابی ریلے تباہی کی داستان چھوڑ گئے۔ جاں بحق افراد کی تعداد 9 ہو گئی، 12 زخمی، 10 سے 12 افراد تاحال لاپتہ۔ گونچے میں سیلاب سے بڑی تباہی، 49 گھر تباہ ہو گئے۔ دروش چترال میں سیلابی صورتحال، انفراسٹرکچر کو شدید نقصان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا حافظ آباد اور پنڈی پٹیا میں سیلاب متاثرین کے لیے امدادی پیکیج۔ سیلاب متاثرین کو فی خاندان 10 لاکھ روپے کی امداد دینے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے جلد امدادی چیک متاثرین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی متاثرین سے گفتگو۔ امداد کے اعلان پر متاثرین کے وزیر اعلیٰ مریم نواز زندہ باد کے نعرے اور اظہار تشکر۔